حضور اقدس آپ کو شامل کروں گا اس میں. آپ کے نزدیک کیونکہ الخدمت بہت کام کرتا ہے، قربانی کے اندر بھی ان کا پاکستان میں بھی بڑا حصہ ہے، باہر بھی حصہ ہے. آپ کے نزدیک جو قربانی سارے ملک میں ہو رہی ہے، پاکستان کی حد تک بات کرتے ہیں، اس کا بہترین مصرف کیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے اور مالک جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں پھر جو یہ پوری خلق ہے یہ اس کا کنبہ ہے. تو اگر آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہلو سے آپ کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو... یعنی کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ فریزر نیا خریدا جائے، اس پہ سارا سٹور کیا؟ ہاں بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے حصہ رکھ سکتے ہیں، تو بالکل رکھا جائے. لیکن اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ ایک نہیں کئی کی قربانیاں کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو آپ اپنے گھر، فیملی، رشتہ دار، دوستوں کے لیے بھی کریں، لیکن آپ ان وسائل کو کم از کم ان لوگوں کے لیے بھی عطیہ کریں کہ جو محروم ہیں. اس وقت پاکستان میں الخدمت کتنی قربانی جو ہے اس کو رینج کر رہی ہے؟ ہم پاکستان میں پچھلے سال ہم نے کوئی 5000 سے زائد بڑے جانور اور 3800 کچھ جانور چھوٹے جو تھے وہ ذبح کیے، اور ان کا اکراس دا پاکستان؟ جی، سارے پاکستان. جی. اور اس کو پھر ہم نے پیکٹ بنا کے تو وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا اس گوشت کو. اس دفعہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں تقریباً کتنی فیملیز آپ کے خیال میں؟ اس میں جو بینیفیشری ہیں ہم نے وہ اس کی کیلکولیشن کی تو یہ 18 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں کہ جن تک یہ گوشت پہنچا ہے. اور اس میں ترتیب ہماری یہی ہے کہ ہم خاص طور پہ وہ ایریاز کے جو ریموٹ ہیں اور جو پہاڑوں پہ ہیں، غربت جن علاقوں میں زیادہ ہے، وہ ہماری پریفرنس میں ہے. پھر ہم شہروں کے اندر بھی کرتے ہیں، اور شہروں کے اندر بھی وہ علاقے کہ جس میں وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں اور غریب ہیں، چھوٹا موٹا کام کرنے والے ہیں، تو پھر ہم ان کے اندر اس گوشت کو... یہ سارے جو جانور آپ کرتے ہیں یہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ ساری وہ قربانی ہے کہ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان اہل خیر کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو جو محروم ہے اور جو پورا سال بھی بعض دفعہ گوشت نہیں کھا پاتے. اب آپ دیکھیں نا، اس وقت پاکستان میں جو بکرے کا گوشت ہے وہ 2000 سے اوپر ہی ہے. شہروں میں تو 2400-2500 روپے کلو بک رہا ہے. اب جو 30,000 یا 15,000 پہ کہاں بکتا ہے بھائی؟ اب برحال میں کہتا ہوں کہ 2400-2500... آپ کہیں دعا ہے کہ 2000 پہ اللہ کرے یہ آ جائے نیچے. تو اب اگر ایک بندہ جو 1000 بھی ڈیلی کماتا ہے، 30,000 ہم گورنمنٹ نے حد مقرر گوشت نہیں لے سکتا، تو وہ تو 1 کلو گوشت اگر لے گا تو 3 دن کی اس کی مزدوری ہے، تنخواہ ہے کہ جو بیچارہ خرچ کرے گا. تو اس لیے بہرحال اس وقت جو ابھی سروے آئے ہیں ان میں جو پاکستان میں 39.4% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور جو غربت کا پیمانہ رکھا ہے وہ لوگ ہیں جو 600 روپے روزانہ کماتے ہیں. یہ غربت ہے، یہ غربت ہے. تو اس کا مطلب 39.4% لوگ ایسے ہیں حالیہ 40% لوگ جو ہیں وہ 600 روپیہ سے کم کماتے ہیں. ہاں، تو دیکھیں نا، ان حالات کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کر کے اپنے ہی فریزر کے اندر بھر لینا، اور وہ لوگ جو سارا سال ویسے گوشت کھاتے رہتے ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے... اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے نا، اب آج کے اس عید پہ خاص طور پہ، کیونکہ 7 ماہ ہو گئے ہیں اس جنگ کو جو کہ فلسطین میں ہو رہی ہے، تقریباً 7واں ماہ جا رہا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا گوشت جو ہے وہ فلسطین تک پہنچا سکیں، یا قربانی ایسی کریں جو کہ فلسطین تک پہنچ سکے؟ جی بالکل ہے. ویسے تو آپ کے چینل نے بھی اور باقی بہت سارے چینل نے وہ چیزیں اب دکھائی ہیں. الحمدللہ ہم 2500 ٹن سامان اس وقت تک غزہ کے اندر پہنچا چکے ہیں الحمدللہ، جس میں پاکستان سے بھی ہم نے 5 ایئر شپ بھیجی ہیں، 2 بحری جہاز اب تک چلے گئے ہیں، اور 2 دن کے بعد ہمارا تیسرا جہاز بھی کراچی سے جا رہا ہے. اور وہاں ویئر ہاؤس ہے مصر میں جہاں کنٹینرز کے اندر یہ سامان پھر غزہ کے اندر رفاح بارڈر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. تو قربانی کے 3 آپریشن ہیں جو غزہ کے لیے ہم نے پلان کیے ہیں. ایک یہ کہ ہم غزہ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو رقم بھیجیں گے اور آپ اندر سے خریداری کریں. جو بھی جانور مل رہے ہیں وہاں پہ اس وقت بڑی مشکل ہے،
تو اندر کریں گے. پھر کوئی 15,000 سے زائد فیملی ہیں جو غزہ سے کسی نہ کسی طرح سے مائگریٹ کر کے مصر میں آ گئی ہیں. تو ہمارے جو مرکزی صدر ہیں انہوں نے چھوٹی عید بھی ان مہاجرین کے ساتھ کی تھی اور بڑی عید بھی اپنے بچوں کی بجائے وہ غزہ میں کریں گے. تو انشاءاللہ دوسری قربانی ہم وہاں کریں گے. تیسرا پھر ہم نے ایک سلاٹر ہاؤس کراچی میں بک کیا ہے, وہاں پہ پھر بقیہ جو جانور ہیں 1500 ہم نے اس کی بکنگ کر لی الحمدللہ. تو وہ ہم وہاں پہ جانور ذبح کریں گے. اور یہ گوشت پھر سارا اکٹھا کر کے آپ غزہ پہنچائیں گے؟ جی, اس کا ریٹارٹ ایک پروسیس ہوتا ہے جو پھر گوشت کے اندر سے پانی نکال کے اس کو کوک کر دیتے ہیں اور پھر اس کی ٹن پیک بن جاتا ہے. یہ 2 سال تک پھر یہ گوشت خراب نہیں ہوتا. تو بقیہ جو پھر بچے گا وہ ہم یہاں سے ٹن پیک کے ذریعے سے غزہ میں جو ہماری کنسائنمنٹ جائیں گی ان کے ساتھ بھیجتے رہیں گے. تو یہ 100% جو غزہ کے غزہ میں کریں گے وہ تو تازہ گوشت وہ تو تازہ مل جائے گا, جو مصر میں ہوگا وہ بھی ان لوگوں کو مل جائے گا. اور باقی جو ہے وہ پھر ہم ٹن پیک ہو کر وہ ٹن پیک ہو کے جائے گا. ہم اس کو عید والے دن سلاٹر کر دیں گے اور پھر اس کی وہ پورا پروسیس کر کے تو انشاءاللہ وہ ہم غزہ کو بیچتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا